نام دل پہ رقم حسین کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، پروگرام سلام یا حسین کے ساتھ آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے، اور محرم الحرام کے حوالے سے اس پروگرام کو خاص طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور شہدائے کربلا کے حضور شعراء کرام کا نذرانہ عقیدت آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی، آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا شعر ہمیشہ دلوں کے تار چھیڑتا ہے، ہماری کیفیتوں کو بدلتا ہے، اور شہدائے کربلا کے حضور جو نذرانہ عقیدت ہے وہ صدیوں سے پیش کیا جا رہا ہے شعر کی صورت میں اور شعر کی مختلف جہات کی صورت میں۔ تو آج کے اس دور میں بھی اسی طرح سے شعر کہا جا رہا ہے، اسی طرح سے ذکر حسین کیا جا رہا ہے، ذکر کربلا کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ایک تسلسل، ایک روایت صدیوں سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ تو اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آج کے دور کی جو تازہ شاعری ہے منقبت کی شہدائے کربلا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بزرگوں کے کلام سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تبرک کے طور پہ پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کے لیے جو آغاز میں نے اشعار کا انتخاب کیا ہے، جناب مجید امجد کا نام اردو شاعری میں، اردو نظم میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کے یہ چند اشعار اس سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان ہے حسین۔ وہ شام صبح دو عالم تھی جب بسرحد شام، وہ شام صبح دو عالم تھی جب بسرحد شام، رکا تھا آ کے تیرا قافلہ تیرے خیام، متاع کون و مکاں تجھ شہید کا سجدہ، متاع کون و مکاں تجھ شہید کا سجدہ، زمین کرب و بلا کے نمازیوں کے امام، زمین کرب و بلا کے نمازیوں کے امام، یہ نکتہ تو نے بتایا جہان والوں کو، یہ نکتہ تو نے بتایا جہان والوں کو، کہ ہے فرات کے ساحل سے سلسبیل ایک گام، کہ ہے فرات کے ساحل سے سلسبیل ایک گام، سوار مرکب دوش رسول پورے بطول، چراغ محفل ایماں تیرا مقدس نام، چراغ محفل ایماں تیرا مقدس نام۔ ان خوبصورت اشعار کے ساتھ، نذرانہ عقیدت کے ساتھ، مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر سید صغیر صفی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ پلمونالوجسٹ ہیں، یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل سے آپ کا تعلق ہے، اور میڈیکل کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے، استاد ہیں، لیکن شاعر بھی ہیں، اور ہمارے آج اس پروگرام میں شریک ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ اس پروگرام کا فارمیٹ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم نوجوانوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں، اور ہماری نوجوان نسل کس ڈائریکشن میں، کس انداز سے شہدائے کربلا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہی ہے، ان کو بھی ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ انعام کبیر بہت باصلاحیت نوجوان شاعر ہیں اور اردو ادب کے استاد ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ، پہلے سلام کے اشعار عطا فرمائیے۔ میں سلام کے کچھ اشعار عرض کرتا ہوں کہ نواسۂ نبی کے خون کا ذائقہ ہوا میں ہے، نواسۂ نبی کے خون کا ذائقہ ہوا میں ہے، میں دیکھتا ہوں آج بھی حسین کربلا میں ہے، نواسۂ نبی کے خون کا ذائقہ ہوا میں ہے، میں دیکھتا ہوں آج بھی حسین کربلا میں ہے، مچی ہوئی ہے کوفیوں کی سب صفوں میں تھرتھلی، مچی ہوئی ہے کوفیوں کی سب صفوں میں تھرتھلی، کہ بجھ نہیں رہا وہ ایک دیا جو کربلا میں ہے، مچی ہوئی ہے کوفیوں کی سب صفوں میں تھرتھلی، کہ بجھ نہیں رہا وہ ایک دیا جو کربلا میں ہے، وہ سب چراغ جگمگائیں گے صغیر تا ابد، وہ سب چراغ جگمگائیں گے صغیر تا ابد،
سب آزمالے زور جتنا بازوئے ہوا میں ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب. محفل سلام ہے اور انعام کبیر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اردو ادب سے ان کا تعلق ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں، لیکن سلام کے اشعار بسم اللہ. جی بہت شکریہ. اسلام کے اشعار ہیں کچھ. اگر حسین کا نیزے پہ سر نہیں ہوتا، اللہ اکبر. اگر حسین کا نیزے پہ سر نہیں ہوتا تو پھر یہ سلسلہ خیر و شر نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. اگر حسین کا نیزے پہ سر نہیں ہوتا تو پھر یہ سلسلہ خیر و شر نہیں ہوتا. بنام کرب و بلا اشک بہنے لگتے ہیں، بنام کرب و بلا اشک بہنے لگتے ہیں. کسی بھی لفظ میں ایسا اثر نہیں ہوتا. کیا کہنے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان. بقائے دین محمد حسین ابن علی، بقائے دین محمد حسین. بقائے دین محمد حسین ابن علی. کیا اچھا مصرع ہے. سون کا نام یوں ہی معتبر نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. کبیر اتنے مظالم کیے گئے ان پر، کبیر اتنے مظالم کیے گئے ان پر، ہزار صبر کیا ہے مگر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. بہت خوبصورت اشعار جناب. سلامت رہیے. اور یہ ہماری یہ جو محفل ہے جو سلام یا حسین کے نام سے سجی ہے، اور ہمارا نذرانہ عقیدت شہدائے کربلا کے حضور پہنچ رہا ہے. بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت اشعار عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو محفل سلام ہے اور یہ سلسلہ جو صدیوں سے جاری ہے، اور اس میں کمی نہیں بلکہ ہر آنے والا دن سلام کہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کی نئی نئی جہات، نئے نئے زاویوں سے شعر کہے جا رہے ہیں، اور سلام کی روایت توانا تر ہوتی چلی جا رہی ہے. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں کہ یہ تو شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ہر دور میں ہر عہد کے شعراء نے اس کو اپنے ایز اے مرکزی اپنا یعنی اس کو شاعری میں اس کو شامل رکھا. تمام جتنے صوفی شاعر ہیں، بعد میں آنے والے تمام لوگوں نے، غالب نے، میر نے، آتش نے، مصفی نے، زیدی نے، اور آج سب کے ہاں، اور جیسے آج کل کے شعراء جیسے ہیں اقبال ساجد صاحب ہیں، اختر عثمان صاحب ہیں، واجد امیر صاحب ہیں، اور بہت سارے تمام لوگوں نے اس کو اس عادت سے محروم، میرا خیال ہے کوئی بھی شعر کہنے والا نہیں رہا، اس نذرانہ عقیدت سے محروم نہیں رہا. بالکل، کیونکہ یہ جو اہل بیت ہیں ان کا جو ہے ذکر خود اللہ نے بلند کیا ہے، تو اس لیے ان کی تعریف و توصیف کا سلسلہ، ان کے غم منانے کا سلسلہ دن بدن پروان ہی چڑھتا رہا. اب کسی بھی شاعر کو لے لیں، میں نے کسی ایسے شاعر کو نہیں پڑھا آج تک کہ جس کی شاعری میں سلام نہ ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. انعام صاحب، آپ کا تعلق اردو لٹریچر سے ہے. ہمارے یہاں ایک پوری روایت ہے کلاسک شاعری میں سلام کی، مرثیے کی، اور شہدائے کربلا کے حضور مختلف اصناف سخن میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی. انیس و دبیر کے ہاں تو ایک پوری ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے. تو کچھ اس حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، کچھ نمائندہ شعراء کے حوالے سے. دیکھیں جی، جو واقعہ کربلا ہے یہ صرف اور صرف کسی ایک فرقے کا یا کسی ایک قوم کا یا کسی ایک مذہب سے جڑا ہوا واقعہ نہیں ہے. یہ دراصل بین الاقوامی سطح پر اس کے بارے میں بہت زیادہ لکھا گیا ہے. صرف اردو ہی نہیں بلکہ جب یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت عربی زبان میں ہمیں مرثیے کی ایک بہت وسیع روایت ملتی ہے. اس کے بعد فارسی زبان میں مرثیہ جو ہے اس کی ایک پوری روایت ہے. اردو زبان جو ہے اس کے پس منظر میں ہمیں فارسی کی ایک بہت وسیع اور بہت بڑی روایت نظر آتی ہے جس سے ہماری اردو زبان متاثر ہے. ٹھیک. تو ہماری جو اردو کی بالکل ابتدائی روایت ہے وہ ہمیں ملتی ہے دکن میں. دکن کا جو ہمارا دور ہے اردو ادب کا، اس میں ہی وہ کیونکہ پہلا دور ہے، اور اسی دور میں ہمیں مرثیے کی ایک بہت وسیع اور بہت بڑی روایت نظر آتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد میر و سودا کا دور ہے، تو اس دور میں بھی میر ہمارا سب سے بڑا شاعر جس کو کہا جاتا ہے، ان کے ہاں بھی باقاعدہ مرثیوں کی ایک پوری روایت ہے اور سودا ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے جو لکھنؤ ہے، جی ہاں، لکھنؤ کی تو سلطنت میں بادشاہوں نے بہت اس کی مرثیے کی تو پرورش کی ہے. تو لکھنؤ میں آپ دیکھیں کہ بہت سے نہ صرف مسلمان شعراء مثلا جن میں انیس و دبیر تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے اردو ادب کا سرمایہ ہیں، ان کے علاوہ ہمیں
بہت سے ہندو شاعر بھی ملتے ہیں. ٹھیک، بالکل تو ٹھیک. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ کسی ایک فرقے یا ایک قوم یا ایک مسلک سے جڑا ہوا واقعہ نہیں ہے، اس کو انسانی تاریخ کا ایک بہت اندوہناک واقعہ ہے. تو اس حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو بہت سے ایسے شاعر جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ہاں بھی اسلام کے بہت سے اشعار ملتے ہیں، اور یہ ایک باقاعدہ استعارے کے طور پہ یہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، کلام بھی شامل کرتے ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں اور یہیں سے پھر آغاز کرتے ہیں. نام دل پہ رقم حسین کا ہے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. نام دل پہ رقم حسین کا ہے. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سلام یا حسین، اور محرم الحرام کے حوالے سے شعراء کرام کو ہم نے خاص طور پہ اس پروگرام میں شامل کیا ہے کہ ہم ان کے کلام سے مستفید ہوں، خود بھی اور اپنے ناظرین کو بھی ان کے کلام سنوائے جائیں. اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر سید صغیر صفی اور جناب انعام کبیر. ڈاکٹر صاحب، سلام کے کچھ اور اشعار عطا فرمائیے. بسم اللہ. کہ اسلام زندہ باد ہے صدقہ حسین کا. کیا بات، بے شک. اسلام زندہ باد ہے صدقہ حسین کا. افضل ہے سب سجود میں سجدہ حسین کا. واہ، سبحان اللہ. اسلام زندہ باد ہے صدقہ حسین کا. افضل ہے سب سجود میں سجدہ حسین کا. ان ظالموں نے اس کا بھی رکھا نہیں لحاظ، ان ظالموں نے اس کا بھی رکھا نہیں لحاظ. تصویر مصطفیٰ تھا جو بیٹا حسین کا. اللہ. ان ظالموں نے اس کا بھی رکھا نہیں لحاظ. تصویر مصطفیٰ تھا جو بیٹا حسین کا. آتی تھی اس سے اللہ اکبر کی پھر صدا. واہ. آتی تھی اس سے اللہ اکبر کی پھر صدا. گرتا تھا جو بھی خون کا قطرہ حسین کا. اللہ. دنیا میں خار اس لیے ہم ہو گئے صفی. دنیا میں خار اس لیے ہم ہو گئے صفی. چھوڑا ہوا ہے ہم نے جو رستہ حسین کا. کیا کہنے، کیا کہنے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی فیلڈ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. آپ میڈیکل کے ایک شعبے سے وابستہ ہیں. شعر کے ساتھ محبت آپ کی کوئی خاندانی پس منظر ہے؟ آپ کا اپنا شوق ہے؟ کوئی آپ کا مطالعہ ہے؟ یا آپ شوق سے کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو اس سے نسبت ہوتی ہے یہ قدرتی ہوتی ہے. ٹھیک. یہ میٹر آپ کے اندر سے یوں سمجھیں کہ لگا ہوا ہوتا ہے، بس کب کس وقت کنیکشن لگ جائے اس کی دیر ہوتی ہے. ٹھیک. تو خاندانی پس منظر بھی ہے. میرے والد صاحب کشمیری کے بہت اچھے شاعر تھے. ٹھیک. اور ان کی سارے وہ مذہبی شاعری تھے. ان کی زیادہ نعتوں کے 2-3 مجموعے اور اسلام کے مجموعے چھپے ہیں. وہ کشمیری زبان میں شاعری کرتے تھے. ٹھیک. تو خاندانی پس منظر بھی ہے اور اپنا شوق بھی ہے. بس اللہ کی توفیق بھی ہے. الحمدللہ. اللہ کریم مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے. اور آخر میں ہم آپ سے ضرور کچھ اور اشعار بھی سنتے ہیں. انعام، کچھ اشعار عطا فرمایا. جی. جس کا غم ہے ہم کو اس سے معتبر کیا چیز ہے. واہ. جس کا غم ہے ہم کو اس سے معتبر کیا چیز ہے. دیکھ اشکوں کی طرف لال و گوہر کیا چیز ہے. کیا کہنے. واہ واہ. جس کا غم ہے ہم کو اس سے معتبر کیا چیز ہے. دیکھ اشکوں کی طرف لال و گوہر کیا چیز ہے. کر تصور جلتے خیموں کا کہ تجھ پر یہ کھلے. واہ واہ. کر تصور جلتے خیموں کا کہ تجھ پر یہ کھلے. یہ در و دیوار کیا ہیں اور گھر کیا چیز ہے. واہ واہ واہ. دائمی غم کی فضا ہے دوست یہ صدیوں سے ہے. دائمی غم کی فضا ہے دوست یہ صدیوں سے ہے. پوچھتے کیا ہو کہ میرے چہرے پر کیا چیز ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پوچھتے کیا ہو کہ میرے چہرے پر کیا چیز ہے. دشمنا اپنی زباں کو کھولنا کچھ سوچ کر. ہم حسینی ہیں ہمارے آگے ڈر کیا چیز ہے. واہ واہ واہ. دشمنا اپنی زباں کو کھولنا کچھ سوچ کر. ہم حسینی ہیں ہمارے آگے ڈر کیا چیز ہے. یہ حسین ابن علی نے ہم کو سمجھایا کبیر. واہ. بات حق کی ہو تو جاں کیا شے ہے سر کیا چیز ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ.
سلامت رہیے جناب. اور ہم بات کر رہے تھے اردو ادب کے حوالے سے، اس میں سلام کی روایت کا، اور کچھ اساتذہ کا ذکر ہم نے کیا، اور یہ روایت بڑھتی گئی ہے ہر دور میں. سلام کے ساتھ، منقبت کے ساتھ مختلف اصناف سخن میں لوگوں نے شہدائے کربلا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا. آج کل زیادہ غزل کی فارمیٹ میں سلام بھی، نعت بھی، ہماری مذہبی شاعری زیادہ اسی فارمیٹ میں ہو رہی ہے. تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ ہمارے جو لوگ آج کل سلام کہہ رہے ہیں، منقبت کہہ رہے ہیں، اس کا انداز، اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ ہمیں ہماری جو 19ویں صدی کی شاعری ہے، جیسا کہ میں نے لکھنؤ کا اس سے پہلے ذکر کیا ہے، اس میں ہمیں ہماری کلاسیکی اصناف پورے عروج پہ نظر آتی ہیں. تقریباً ساری اصناف جو ہیں، خصوصاً 19ویں صدی کا جو نصف اول ہے اس میں. 20ویں صدی کے آغاز میں تقریباً وہ جو نوآبادیاتی نظام ہے، اس کے بعد ہمارے اردو لٹریچر میں 20ویں صدی میں آ کے تقریباً ہر صنف میں تبدیلیاں آئی ہیں. تو مرثیہ جو ہے وہ ایک طویل صنف تھی جو مسدس کی حیت میں لکھی جاتی تھی. تو مرثیے میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئیں. ایک تو مرثیہ لوگ بہت کم کہنا شروع ہو گئے، اور جو ہماری غزل کی روایت ہے وہ ظاہر ہے کہ ابتدا ہی سے اردو میں بہت ایک وسیع اور بڑی توانا روایت رہی ہے. تو زیادہ تر پہلے جو مرثیہ تھا اس کے جو جتنے مضامین تھے وہ ہمیں غزل کی صورت میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اسلام کی شکل جو ہے وہ ایک متعارف ہوئی مرثیے کی بجائے. اور اسی طرح اسلام کے ساتھ ساتھ یہ جو واقعہ کربلا کا استعارہ ہے وہ ہمیں غزل کے اندر نظر آنا شروع ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کے بیشتر شعراء جو ہیں جب غزل کہہ رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے ہاں غزل کے اندر کوئی ایک شعر آ جاتا ہے. تو کلاسیکی شاعری میں ہمیں اس کی کوئی بہت زیادہ طویل یا بہت ایسی بڑی روایت نظر نہیں آتی کہ غزل کے اندر اس کا استعارہ ہو. اس حوالے سے عرفان صدیقی جو ہیں ہمارے بڑے اچھے انڈیا کے شاعر تھے، تو 20ویں صدی میں انہوں نے جو غزلیں کہی ہیں اس میں واقعہ کربلا کا ایک استعارہ نظر آتا ہے. اسی طرح افتخار عارف زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حیات رکھے، ان کی شاعری میں ہمیں اس کا بڑا استعارہ ان کی غزل میں نظر آتا ہے. اسی طرح اسلام کی روایت بھی موجود ہے. تو موجودہ دور میں جو نوجوان شاعر ہیں ان کے ہاں بھی یہ کسی نہ کسی صورت میں یہ استعارہ موجود ہے. ایک نوجوان شاعر ہیں، مجھے ان کا شعر یاد آ رہا ہے، فیضان ہاشمی کا. وہ شعر دیکھیے: عجیب طرز کی تقلید ہے حسین کا غم، عجیب طرز کی تقلید ہے حسین کا غم، کسی بھی درد کو لے کر شریک ہو جاؤ. تو یہ جو واقعہ کربلا ہے آج بھی کسی نہ کسی صورت میں ہماری اردو شاعری میں موجود ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب چند اشعار عطا فرمائیں آخر میں، اور پھر اختتام کی طرف. وہ نگاہ کرم جس پہ ہونے لگی، ختم اس پر فریب جہاں ہو گیا. وہ نگاہ کرم جس پہ ہونے لگی، ختم اس پر فریب جہاں ہو گیا. وہ جو منسوب آل نبی سے ہوا، اس کے قبضے میں سارا زماں ہو گیا. کیا کہنے، واہ. لفظ جتنے لکھے، حرف جتنے کہے، وہ تو کچھ بھی نہیں، سر بسر خاک ہیں. معتبر لفظ میرا وہی بس ہوا، جو محبت میں ان کی بیاں ہو گیا. کیا کہنے، ان کی شبنم سے جب لفظ دھلنے لگے، مجھ پہ در آ گئی کہ بھی کھلنے لگے. ان کی خوشبو سخن میں سمائی، تو پھر لفظ ایک ایک میرا خود ازاں ہو گیا. دیکھتا ہوں انہیں اپنے اندر کھلا، دیکھتا ہوں انہیں اپنے باہر کھلا. تن بدن میں میرے پھول کھلنے لگے، ہر طرف خوبصورت سما ہو گیا. کیا کہنے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، خوبصورت اشعار کا، اور آپ کی گفتگو کا. آپ کا انعام کبیر، آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے فہم میں، آپ کے سخن میں اور برکت فرمائے. اور ناظرین، یہ ہم کوشش کی ہے ایک نئے انداز سے کہ ہم سلام کہنے والے شعراء کو مدعو کریں، ان کے کلام آپ تک پہنچیں، اور اس میں نوجوان شعراء بھی، ان کا کام بھی آپ تک پہنچے. ہمارے جو سینئر شعراء ہیں ان کی چیزیں بھی آپ تک پہنچیں. اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ اچھی شاعری آپ تک پہنچنی چاہیے، اور روز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے شعراء کو مدعو کریں اور ان سے ان کے کلام سنیں. میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اپنے اساتذہ کے کلام جو ہیں وہ اچھے آپ تک پہنچیں. آج میں نے انتخاب کیا تھا جناب مجید امجد کی ایک شروع میں چند اشعار میں نے آپ کو سنائے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ان کا کہا ہوا
یہ سلام اور ان کے اشعار بہت پسند ہیں مجھے، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ تک پہنچنے چاہیے۔ وہ قتل گاہ وہ لاشیں وہ بے کسوں کے خیام، وہ قتل گاہ وہ لاشیں وہ بے کسوں کے خیام، وہ شب وہ سینہ کونین میں غموں کے خیام، وہ رات جب تیری آنکھوں کے سامنے لرزے، وہ رات جب تیری آنکھوں کے سامنے لرزے، مرے ہوئوں کی صفوں میں ڈرے ہوئوں کے خیام، مرے ہوئوں کی صفوں میں ڈرے ہوئوں کے خیام، یہ کون جان سکے تیرے دل پہ کیا گزری، یہ کون جان سکے تیرے دل پہ کیا گزری، لٹے جب آگ کی آندھی میں غمزدوں کے خیام، لٹے جب آگ کی آندھی میں غمزدوں کے خیام، ستم کی رات کی کالی کنات کے پیچھے، ستم کی رات کی کالی کنات کے پیچھے، بڑے ہی خیمہ دل میں تھے عشرتوں کے خیام، بڑے ہی خیمہ دل میں تھے عشرتوں کے خیام، جہاں پہ سایہ کناں ہے تیرے شرف کی ردا، جہاں پہ سایہ کناں ہے تیرے شرف کی ردا، اکھڑ چکے ہیں تیرے خیمہ افغنوں کے خیام، اکھڑ چکے ہیں تیرے خیمہ افغنوں کے خیام۔ جناب مجید امجد کے ان اشعار کے ساتھ، اس سلام کے ساتھ جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا، اجازت دیجیے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، نئے اشعاروں کے ساتھ ان کے کلام سنیں گے، اور کچھ انشاءاللہ سلام کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ نام دل پہ رقم حسین